لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، شہید ثالث علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب اور ان کی یاد میں منعقد یہ مجلس جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں پروردگارہ ہماری اس مختصر سی آمد اور عبادت کو قبول فرما. شہید ثالث کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حقیقی معنی میں تیری بندگی کر سکیں اور ویسے شیعہ قرار پائیں جیسا شیعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن کریم کے سورہ سجدہ سے آیت نمبر 24 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ بہترین مجلس اور بہترین تقریر اور بہترین معلومات آپ حضرات تک پہنچا دی گئی ہے جو کامل ہے اور ایک دم مکمل مجلس ہو چکی ہے. صرف احساس مسئولیت کی بنیاد پر انشاءاللہ چند دقائق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس آیت کے ذیل میں کہ جس میں پروردگار اپنے اوامر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ذمہ دار شخص کو امام کہہ کے پکارتا ہے اور اس کے فریضے کے ساتھ ساتھ اس کی علامت کو بھی بیان کرتا ہے. وجعلنا منہم ائمہ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو امام قرار دیا ہے. یہدونا بامرنا، کہ وہ ائمہ اور امام ہمارے اوامر سے اور ہمارے اوامر کی اور ان کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، اور اس ہدایت کے نظام میں انہیں صبر سے کام لینا پڑتا ہے. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ تمام کے تمام ائمہ ہماری آیات کے اوپر پورا اعتماد اور توکل اور یقین رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے. اگر آپ غور فرمائیں تو کئی مرتبہ فرق مقابل کی طرف سے اور مخالف کی طرف سے ایک اعتراض یہ ہم مذہب اہل بیت پر چلنے والوں پر ہوتا ہے کہ جو اعتراض بڑا پرانا ہے اور اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے صرف ہمارے علماء نے قلم کو جنبش نہیں دی بلکہ بعض اوقات اپنے وجود کو بھی اس ایک عقیدے کے اوپر فنا کر دیا. اور جب اس تاریخ اسلام اور تاریخ تشیع میں اس عقیدہ امامت کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو لاتعداد علماء ہیں جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے اس ہماری تاریخ کو روشن کر دیا ہے جو انشاءاللہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آنے پر کامل ہوگی اور ان کو اس کا اجر اور پاداش بھی دیا جائے گا. جب دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد اختلاف کا مسلمانوں میں وہ یہی عقیدہ امامت ہے اور یہی عقیدہ خلافت.
پیغمبر کے بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک بڑے حصے نے ادامہ رسالت کو خلافت کی صورت میں قبول کیا، اور ایک خاص طبقے نے اور ایک خاص افراد کے مجموعے نے عقیدہ امامت کو اپنے ذہن میں جگہ دی اور اس کو ادامہ رسالت اور نبوت جانا، اور وہ اختلاف آج تک جاری ہے، جس کے نتیجے میں آپ حضرات مسلسل یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر بہت سے افراد کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا تھا اور کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا کہ ان کا عقیدہ عقیدہ امامت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وضاحت ضروری نہیں ہے۔ آئے دن اخباروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر، فلاں شہر کے اندر، فلاں قریے کے اندر اور فلاں گاؤں اور دیہات کے اندر صرف اس بنیاد پر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس جگہ کے ساکنوں کا تعلق ولایت امیر المومنین سے ہے، بس یہی ان کی سزا ہے اور یہی ان کا جرم ہے کہ ان کو ان کے دیاروں سے نکالا جاتا ہے، ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں وہ ظالم افراد۔ تو یہ ایک اختلاف ہے۔ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے بعد نہ عقیدہ امامت غلط تھا اور نہ عقیدہ خلافت غلط تھا۔ یہ تھوڑا سا بار ہوگا آپ کے ذہن پر، نہ عقیدہ امامت غلط ہے اور نہ عقیدہ خلافت۔ پیغمبر کے بعد عقیدہ خلافت کو مانا جاتا، وہ بھی قابل قبول تھا، اور عقیدہ امامت کو قبول کیا جاتا، یہ بھی بارگاہ خدا میں قبول تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس خلیفہ اور اس امام کو چننے کا اختیار کس کے پاس ہے، اور یہ خلیفہ آخر کون بنائے گا۔ اختلاف صرف اتنا سا ہے، اسی لیے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے زعماء کو جو سورہ نہیں یاد ہو سکا، یعنی سورہ بقرہ، اس ایک سورہ میں 2 آیتوں میں اللہ نے اس پورے جھگڑے کو ختم کر دیا تھا۔ ایک آیت کا نمبر ہے 30 اور دوسری آیت کا نمبر ہے 124۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس 124 کے اندر بھی کوئی فلسفہ ہے کہ جب وہ امامت کو ذکر کرتا ہے تو کبھی سورہ بقرہ میں 124 پر لاتا ہے اور کبھی سورہ سجدہ میں آیت نمبر 24 پر لاتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ ایک قانون بناتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ہم زمین پر خلیفہ قرار دینے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 124 میں کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دیتے ہیں۔ یعنی ان 2 آیتوں میں اللہ نے قانون ثابت کر دیا کہ زمین پر جب جب خلافت کی بحث ہوگی اور جب جب امام کے تقرری کی نوبت آئے گی تو خلیفہ بھی ہم ہی قرار دیں گے اور امام بھی ہم ہی بنائیں گے۔ لہٰذا نہ عقیدہ خلافت غلط تھا، نہ عقیدہ امامت تھا، طریقہ تھا وہ غلط کہ جس کے تحت ادامہ رسالت اور نبوت کو خلافت اور امامت کے آئین میں اور آئینے میں تلاشنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بغیر ولایت امیر المومنین اور ائمہ اہل بیت کے نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نہ کسی کا عقیدہ کامل ہوتا ہے، نہ کسی کے اخلاق و کردار کو اتمام پر پہنچا ہوا قبول کیا جا سکتا ہے، جب یہ ہم کہتے ہیں تو اس کے استناد کے طور پر اس کو مستند کرنے کے لیے وہ روایات پیش کرتے ہیں کہ مثلا مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت کی اور اس امامت کی اور اللہ کی طرف سے نصب ہونے والی اس خلافت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی اپنے دل میں ولایت امیر المومنین نہیں رکھتا تو ایسا شخص نماز پڑھے مصلی کے اوپر اور یا خدا نخواستہ وہ بستر کے اوپر بدکاری کرے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر ولایت امیر المومنین نہیں پائی جاتی کسی کے وجود میں تو اس کا نماز پڑھنا اور بدکاری کرنا یہ دونوں برابر ہیں، یعنی پھر نمازوں کا ثواب نہیں ہوتا بلکہ نماز کا عذاب دیا جاتا ہے اگر ولایت کے بغیر ہو۔ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو بہت سے افراد بعض اوقات دوسری طرف سے اور کئی مرتبہ اپنے بھی جوانوں کے ذہن میں یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا یہ بتائیں کہ اگر واقعی معنی میں یہ عقیدہ ولایت اور عقیدہ خلافت امیر المومنین اور ولایت امیر المومنین اتنا اہم ہے، اتنا اہم کہ اس کے بغیر نبوت کا عقیدہ بھی قبول نہیں ہوتا، توحید بھی کامل نہیں ہوتی، تو پھر اللہ نے اس عقیدہ امامت کو قرآن میں کھل کر بیان کیوں نہیں کر دیا؟ یہ عام طور پر دوسروں کی طرف سے بھی آتا ہے سوال، اور کئی مرتبہ ہمارے جوانوں کے بھی ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ولایت اتنی اہم ہے، امیر المومنین کی امامت کا اتنا بڑا درجہ ہے نگاہ قدرت میں، تو قرآن میں وہ درج کیوں نہیں ہے؟ تب اس کے جواب میں جب وہ آیات پیش کی جاتی ہیں کہ جن میں اشارے کے طور پر مولا کائنات کی خلافت اور ولایت کو ثابت کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو اشارے ہیں، یہ تو کنائے ہیں، اس میں لفظ امامت نہیں ہے، لفظ امام نہیں ہے۔ اگر واقعی معنی میں
امامت اتنی اہم ہوتی تو قرآن میں یہ بیان ہوتی، جبکہ قرآن میں امامت نہیں ہے، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف ان لوگوں کے یہاں قابل غور ہوتا ہے کہ امامت قرآن میں نہیں ہے یا امام کا تذکرہ قرآن میں نہیں، یہ ان کے یہاں مسئلہ ہے جنہوں نے قرآن کو یاد تو کیا ہے مگر قرآن کو سمجھا نہیں ہے، وگرنہ اسی قرآن کے اندر بار بار امام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، امامت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم جیسی معجزانہ کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں کئی طرح کا ہمیں اعجاز نظر آتا ہے، بہت سے معجزے نظر آتے ہیں۔ اور جب آپ علماء سے پوچھیں گے کہ قرآن کتنی طرح سے معجز نما ہے اور معجزہ ہے، تو اس کے کئی طریقے بتاتے ہیں کہ ادب کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، نہج کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ معجزہ ہے۔ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا۔ ان تمام معجزوں میں ایک معجزہ ہے قرآن کریم کا جس کو ہمارے اکثر علماء نے قبول کیا، اور علوم قرآن کی کتابوں میں اس کو باقاعدہ طور پر جگہ دی گئی ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا معجزہ عددی ہے۔ غور فرمائیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اور بہت جلدی اپنی بات کو تمام کروں گا۔ قرآن کے کئی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے عددی معجزہ، قرآن کا عددی معجزہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں علماء کہ قرآن کریم میں کہ جس میں تقریباً 6236 آیتیں ہیں، جو مشہور ہے کہ 6666 آیتیں، اس پورے قرآن کریم کے اندر جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جتنے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اگر ان الفاظ کو گنا جائے اور ان کو شمار کیا جائے، ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو ہر ایک لفظ اپنی گنتی کے اعتبار سے، اپنے عدد کے اعتبار سے کسی نہ کسی راز کو فاش کرنے والا ہے۔ کاش متوجہ ہوا، ہر لفظ قرآن کا کوئی نہ کوئی راز فاش کر رہا ہے۔ اب اس کی میں 2-4 مثالیں دوں، البتہ علماء نے 30 مثالیں بیان کی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قرآن میں جب آپ لفظ یوم کو تلاش کریں گے، یوم یعنی دن، تو پورے قرآن کے اندر یہ لفظ آپ کو 365 مرتبہ نظر آتا ہے۔ اعجاز عددی کو ماننے والے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 365 مرتبہ لفظ یوم کا آنا ذہن انسانی کو بیدار کرتا ہے کہ اگر سال میں 365 دن ہیں تو اللہ نے دن کو بھی 365 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، 30 مثالیں قرآن کریم میں آتی ہیں۔ دوسری مثال، جب قرآن کریم میں لفظ شہر کو ڈھونڈا جاتا ہے، شہر یعنی عربی والا جس کے مہینے ہوتے ہیں ماہ، آپ کہتے ہیں نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر یعنی مہینہ۔ جب اس لفظ شہر کو آپ تلاشیں گے قرآن کریم کے اندر تو پورے قرآن کے اندر یہ لفظ آپ کو 12 مرتبہ نظر آئے گا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سال میں 12 مہینے ہوں تو پھر اس لفظ کی تکرار بھی 12 مرتبہ ہونا چاہیے۔ جب آپ خوف اور حزن کو تلاش کریں گے قرآن کریم میں تو یہ کہ کسی سے خوف نہ کرو، ڈرنا نہیں چاہیے، رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، جب ان الفاظ کو آپ تلاشیں گے تو پورے قرآن میں تقریباً 365 مرتبہ ان الفاظ کی تکرار ہوئی ہے۔ گویا اللہ ذہن انسانی کو جھجوڑنا چاہتا ہے کہ جب صبح سے اپنے دن کا آغاز کرنا اور اپنے گھر سے قدم باہر نکالنا تو ہر دن کے لیے تمہیں یاد دلا دوں کہ کبھی خوف نہ کرنا، کبھی ملال نہ کرنا، کبھی رنجیدہ نہ ہونا۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو یہ دنیا والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ 365 مرتبہ ذہن انسانی کو آرام دینے کے لیے اللہ نے ان لفظوں کو اتنی ہی مرتبہ استعمال کیا جتنے دن پائے جاتے ہیں۔ جب اعجاز عددی کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر پھر ہمیں 2 لفظ اور ملتے ہیں کہ جن کا تذکرہ میں نے مجلس کے آغاز میں کیا کہ پیغمبر کے بعد جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ خلافت اور امامت کے عقیدے اور اس مفہوم کے اوپر ہے۔ قرآن کا عجیب و غریب یہ اعجاز ہے کہ جب آپ اس قرآن کریم میں لفظ امام اور امامت کو تلاشیں گے تو یہ بھی آپ کو 12 مرتبہ نظر آئے گا، اور جب لفظ خلیفہ یا اس کی جمع کو تلاشیں گے تو یہ بھی 12 مرتبہ نظر آئے گا۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، یہ لفظ امام اور عقیدہ امامت کا 12 مرتبہ قرآن میں ذکر ہونا، اس خلافت کو 12 مرتبہ قرآن میں ذکر کرنا، یہ بعض ذہین افراد کے لیے ایک اشارہ ہے کہ اگر الہی امامت اور خلافت کو تلاش کرنا ہے تو 12 والے در پر تلاش کرنا، 4 اور 6 والے در پر تلاش نہ کرنا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ 12، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جب مصر کے کسی عالم نے اپنا فرقہ بدلا اور وہ مذہب تشیع میں داخل ہوا تو اس کے دوست و احباب نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہوا، تم نے اپنا دین بدل دیا، اپنا مسلک بدل دیا، اپنا عقیدہ بدل دیا، آخر کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں نے قرآن کے اس اعجاز کے اوپر نگاہ ڈالی اور الفاظ کو دیکھا تو ہر لفظ کی کثرت یا قلت کسی ایک راز کو فاش کرنے والی تھی،
اور جب میں نے قرآن میں امامت اور خلافت کو تلاشا وہ 12 مرتبہ نظر آیا، اور میں نے جب دنیا میں پیغمبر کے بعد 12 والا فرقہ تلاش کیا تو یہی 12 نظر آئے، ان کے علاوہ مجھے 12 کی تعداد کہیں نظر نہیں آئی۔ تو اب 12 مرتبہ قرآن کریم میں جب لفظ امامت موجود ہے تو ایک آیت اس میں سے یہ ہے جس میں اللہ اپنی امامت کا تذکرہ کرتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے لوگوں میں سے بعض کو امام قرار دیا ہے۔ دیکھیں پوری آیت انشاءاللہ اگر وضاحت کر سکا اپنے وقت کے اندر تو بہت آپ محظوظ ہوں گے، اور انشاءاللہ قاضی نور اللہ شستری علیہ رحمہ کے صدقے میں ولایت کا شاید ایک شعبہ ہمارے ذہن میں پھر سے بیدار ہو جائے، اور ہم اپنے آپ کو اس امیر المومنین کی ولایت کے آگے سراپا تسلیم خم ہو کر خراج عقیدت پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ آپ غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب دنیا میں امامت تلاش ہوگے تو جو ہمارے امام ہوں گے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، جنہیں ہم امام قرار دیں گے، تو یاد رکھنا کہ الہی امامت کا حقدار ہر ایرا غیرہ نہیں ہوگا، بلکہ منہم کی قید لگا کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ مختصر تعداد ہے جن کو الہی امامت حاصل ہوگی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بعض کو امام قرار دیا ہے، ہر ایک کو امام قرار نہیں دیتے۔ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پھر اللہ اپنی امامت کے فرائض کو انجام دینے والے کی ذمہ داری کو بیان کر رہا ہے کہ جس کو ہم امام قرار دیں گے، جس کو ہم امام بنائیں گے، وہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام تو کرے گا۔ کاش توجہ ہوا، وہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام تو کرتا ہوا نظر آئے گا، مگر یہ ہدایت اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے اوامر اس کے اوپر نازل ہوں گے اور وہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرے گا۔ لہٰذا اب آپ کو دنیا کے اندر 2 امامتیں نظر آئیں گی، ایک وہ امامت جو لوگوں نے اپنے لیے قرار دی ہے، اور ایک وہ امامت جو اللہ نے قرار دی ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ جو لوگ اپنے لیے اپنے جیسا امام قرار دیں گے وہ 14 صدی میں آج تک یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ کہاں پر باندھا جائے اور کہاں پر رکھا جائے، لیکن جن کو اللہ امام قرار دے گا وہ 250 سالہ زندگی میں، پوری زندگی میں نہ نماز کے ارکان میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہوئی دکھائی دے گی اور نہ وضو کے طریقے میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہوئی۔ صلوات بھیجو بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جس کو اللہ امام قرار دے گا وہ اپنی مرضی سے مسائل بیان نہیں کرے گا، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کے لیے مسئلے پیش نہیں کرے گا، اللہ کے اوامر اس کے پاس آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوامر الہیہ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جبریل امین وحی لے کر نہیں آتے، اب کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ اس دین کو کامل کیا جائے، تو جب جبریل امین وحی لے کر نہیں آ رہے ہیں تو پھر یہ یہدونا بامرنا اللہ کے اوامر سے ہدایت کرے گا۔ یہ اوامر کیسے آئیں گے اور کس کے پاس آئیں گے؟ جس کے پاس یہ اوامر الہی آتے ہوئے نظر آئیں وہی اللہ کی طرف سے امام قرار پائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب پیغمبر کے جانے کے بعد یہ اوامر آنا بند ہو گئے، اب کوئی امر نہیں آتا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہر مسلمان اپنی پنجگانہ نمازوں میں کم سے کم 1 مرتبہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قیامت تک اوامر الہیہ آتے بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے۔ کہاں گواہی دیتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ترجمہ کیا ہے کہ یہ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ یہ ایک رات کہ جس پوری رات میں ہم جاگنا چاہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان آج تک یہ طے نہیں کر پایا کہ شب قدر وہ حقیقی والی 23 میں ہے یا 27 میں ہے، لیکن بہرحال یہ شب قدر ایک ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ غور فرمائیں یہ کیوں بہتر ہے؟ کہ صاحب اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس رات میں جبریل امین نازل، اور اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ من کل امر، اللہ کے اوامر لے کر آتے ہیں۔ اب آپ غور کریں اگر تو تمام دنیا کی زبانوں میں اور عربی زبان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں کی جب بات ہوگی اور بات زمانے کی آئے گی، ٹینس کی بات آئے گی، آپ ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرمائیں، تو ہر زبان میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، 3 ٹینس ہیں، ماضی، حال، مستقبل یا استقبال، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، جو گزر گیا، جو موجودہ ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہر زبان کے اندر یہی 3 زمانے، مگر عربی اتنی بڑی زبان ہے کہ جب یہاں 3 زمانوں کی بات ہوتی ہے تو یہاں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے۔ اب ان 3 زمانوں کے لیے ہم اردو میں اگر ہے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب موجودہ زمانہ ہے، تھا کہہ رہے ہیں تو ماضی کا زمانہ ہے، اور آئے گا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا زمانہ ہے۔ لیکن عربی میں ان 3 زمانوں کے علاوہ ایک ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے، قبلہ تشریف فرمائیں، ایک لفظ ایسا استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر 2 زمانوں کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر حال کا زمانہ بھی ہوتا ہے اور استقبال کا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو صیغہ مضارع کہتے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں
شب قدر کیوں بابرکت ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، یہ تنزل ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ کوئی کہے 1 سال آئے تھے فرشتے لہٰذا یہ رات بابرکت ہو گئی. تنزل یہ مضارع کا صیغہ ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. کاش توجہ ہوا. جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شب قدر میں ہر برس جب ماہ رمضان آتا ہے تو ایک رات ایسی ہے کہ فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں اور جبریل امین بھی نازل ہو رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے من کل امر، اور جب یہ نازل ہوتے ہیں تو اللہ کے اوامر لے کر آتے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آج تک دنیا کے کسی فرقے نے، کسی بھی امام نے، اپنے بنائے ہوئے امام نے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے امام نے آج تک یہ دعویٰ کیا کہ اس سال جو شب قدر آئی تھی تو جبریل میرے گھر آئے تھے؟ آج تک کسی نے دعویٰ کیا کہ اس سال جو شب قدر آئی تھی 2025 والی، اس میں وہ ملائکہ میرے آستانے پر آئے تھے؟ کسی نے دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ اگر کسی کے آستانے پر فرشتہ آ جائے تو جان حلق سے باہر آ جاتی ہے. اس لیے کہ جب ملک آتا ہے تو روح لے کے چلا جاتا ہے. کون دعویٰ کرے گا؟ تو اگر کسی نے دعویٰ نہیں کیا تو معاذ اللہ نعوذ باللہ، کیا قرآن کی یہ آیت جھوٹی ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ ہر نازل ہونے والے کو ایک منزل کی تلاش ہوتی ہے. بھائی کسی کے پاس تو آئیں گے نا. ہر مہمان کو ایک میزبان کی تلاش ہے. اگر مہمان بغیر میزبان کے ہو تو اسٹیشن پر بھٹکتا رہے گا، منزل تک نہیں پہنچے گا، ہے نا. تو ہر مہمان کو ایک میزبان کی تلاش ہے. اگر یہ جبریل امین نازل ہو رہے ہیں، اگر یہ ملائکہ آ رہے ہیں تو کہاں آ رہے ہیں؟ اگر آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا تو پھر قرآن کی آیت کو جھٹلانا پڑے گا. اور اگر قرآن کی آیت نہیں جھٹلا سکتے تو پھر ماننا ہوگا کہ پیغمبر کے بعد ایک سلسلہ امامت ایسا ضرور موجود ہے کہ جس کے آستانے پر ہر شب قدر میں ہر برس جب ماہ رمضان آتا ہے تو وہ اس آستانے پر آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اللہ کے اوامر کو پہنچاتا ہے. اور صرف آتا نہیں ہے بلکہ جب تک صبح نہ ہو جائے اس آستانے پر سر جھکا کر اللہ کے اوامر کو پہنچاتا رہتا ہے. تو اب اگر تلاشنا ہو کہ وہ منزل کون سی ہے، وہ دہلیز کون سی ہے، وہ آستانہ کون سا ہے، وہ آشیانہ کون سا ہے کہ جہاں ملک قیامت تک آتے رہیں گے، تو آپ کو ایک ہی خان وادہ نظر آئے گا کہ جہاں ملک صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ کبھی چکی کو چلانے کے لیے آتے ہوں گے، کبھی جھولے کو جھلانے کے لیے آتے. ایک ہی آستانہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں سے ان کا سلسلہ جاری ہے کہ کبھی بچہ اگر رونے لگ جائے تو فرشتہ آ جائے گا جھولا جھلانے کے لیے، اور کبھی بیوی اگر چکی چلاتے چلاتے سو جائیں تو پھر ملک آتا ہے چکی. تو یہ ایک آستانہ ہے جہاں ملائکہ آتے رہتے ہیں. لہذا تنزل الملائکۃ والروح. تو اب یہ جو اللہ نے کہا ہے نا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہماری طرف سے امام قرار پائیں گے، جنہیں ہم امام بنائیں گے، وہ ہمارے اوامر کے ذریعے ہدایت کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں. بلکہ جب آئے گا پیغام الہی ہر شب قدر تو ان کے ذریعے سے لوگوں کی تقدیروں کو لکھا جائے گا، ان کے ذریعے سے شریعت کی حفاظت کی جائے گی، ان کے ذریعے سے دین کو جلا بخشی جائے گی، ان کے ذریعے سے اللہ کی نعمتیں اتریں گی، ان کے ذریعے سے بندوں کی عبادتوں کو قبول کیا جائے گا. یہدون بامرنا. اور پھر اللہ نے ان اماموں کی شناخت اور علامت بھی بتا دی کہ کوئی پریشان نہ ہو. لما صبروا، یہ جو ہماری طرف سے امام قرار پائیں گے ان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ یہ صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کاش توجہ ہوا. جو اللہ کی طرف سے امام بنے گا وہ صبر کرے گا. لہذا اب ایک بنیادی فرق نظر آیا کہ جو لوگ اپنے جیسا کسی کو امام بنائیں وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہوا تو نظر آئے گا مگر صبر کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور جب کبھی ظالم ظلم کرے گا تو صرف میدان میں ظلم نہیں کرے گا بلکہ کبھی گھر میں ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی پیغمبر کی مسند پہ ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی مردوں پہ ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی خواتین کے اوپر ظلم کرتا. لما صبروا، جو ہماری طرف سے امام ہوگا وہ ظلم نہیں کر سکتا بلکہ صبر کرے گا. دوسری علامت کیا ہے اللہ کی طرف سے امامت پانے والا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ جن کو امام قرار دیتا ہے اس کے لیے علامت یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں. آپ غور فرمائیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے امام بنتا ہے وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتا ہے. اب آپ کو دو امامتیں نظر آئیں گی. ایک امامت وہ ہے جس کے یہاں یقین تو چھوڑ دیجئے، شک اتنا ہے کہ کبھی ذوالشیرہ میں ہوگا، کبھی غدیر میں ہوگا، کبھی قرطاس میں ہوگا، کبھی صلح حدیبیہ میں ہوگا. اور جو اللہ کی طرف سے امام بن کر آئے گا اس کے یقین کا عالم یہ ہوگا
کہ وہ برسر ممبر کہے گا لو کشف الغطا مزت تو یقینا، اگر آسمان کا شامیانہ ہٹا بھی لیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں۔ یہ کانو بآیاتنا یوقنون کا ایک مصداق ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ جن کی ولایت کے لیے اس 1200 سالہ تاریخ میں، بلکہ اگر پیغمبر کے فوراً بعد اگر آپ دیکھیں تو حضرت زہرا سے لے کر آج تک اس ولایت اور امامت کے عقیدے کے اوپر اور اس کو بچانے کے لیے اور اس کی تثبیت کے لیے اور اس کے اثبات کے لیے قربانی دیتے ہوئے جو افراد نظر آئیں گے وہ وہی ہوں گے جنہوں نے حقیقی معنی میں امامت کو سمجھ لیا ہے، وگرنہ امام تو سب سمجھتے ہیں، امام حقیقی امام ہونا اور ہے، اور اپنی مرضی سے کسی کو امام سمجھنا اور۔ امام کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا، یہ امام کا انکار تو کوئی کیسے کرے گا؟ لوگوں نے اس ایک حدیث کی بنیاد پر کہ جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں امامت کے حوالے سے بیان فرمائی تھی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت۔ یہ ایک حدیث کی بنیاد پر ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو شرابیوں کے پیروں پر بیعت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب کسی نے پوچھا کہ سنا کہ کل تم نے حاکم کے پیروں پر رات کی تاریکی میں بیعت کر لی، یا رات کی تاریکی کا انتخاب کیوں کیا، پیروں پہ بیعت کیوں کی، تو جواب کیا تھا اس کا؟ اس نے کہا کہ صاحب ہم نے پیغمبر کی وہ حدیث سنی ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مجھے معلوم یہ ہوا کہ حاکم وقت کی طرف سے کوئی گورنر آیا ہے شہر میں، لہٰذا میرے اوپر شرعی طور پر یہ ضروری ہو گیا کہ میں اس کی بیعت کروں، رات بھر گزرنے کا انتظار کرتا، رات میں مجھے موت آ جاتی تو میں جاہلیت کی موت مرتا، لہٰذا میں نے رات کے اس گوشے میں جا کر اس کی بیعت کرنا چاہیے، مگر کیا کروں؟ وہ جو حاکم صاحب تھے وہ شراب کے نشے میں تھے، تو میں نے کہا صاحب ہاتھ بڑھائیے ذرا آپ کی بیعت کروں، تو انہوں نے نشے کے عالم میں کہا کہ صاحب ہاتھ کون بڑھائے، لو پیر بڑھائے دیتا ہوں، تم اس پہ بیعت کر لو۔ انہوں نے پیر بڑھایا اور ہم نے بیعت کر لی۔ یہ تاریخی شواہد ہے، یہ تاریخی کتابوں میں باقاعدہ طور پر درج ہے، جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک لعنت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے حقیقی امامت کو چھوڑا ہو، جنہوں نے حقیقی ولایت کو چھوڑا ہو، جنہوں نے حقیقی خلافت کو چھوڑا، پھر انہیں شرابیوں کے پیروں پہ بیعت کرنا پڑی۔ یا لفظوں کو بدل دوں کہ جنہوں نے غدیر میں ہاتھوں کی بیعت کا انکار کیا، انہوں نے شرابیوں کے پیروں پر بیعت کرنے کو قبول کیا۔ تو یہ حدیث تو اتنی مستند ہے نا کہ شرابیوں کی بیعت ہوئی، کتنی مستند ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، جلدی سے مجلس تمام کروں۔ تاریخ تشیع میں اپنی قربانیاں دینے والوں میں ایک نام پچھلے 100 برس میں جو سب سے بڑا ہے ہمارے سامنے، وہ آیت اللہ امینی کا نام ہے۔ بہت بڑی شخصیت آیت اللہ امینی کی۔ آیت اللہ شستری کے لیے چونکہ باقاعدہ طور پر سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، بس ایک اشارہ آیت اللہ امینی کی طرف سے۔ کون ہے آیت اللہ امینی؟ بہت بڑا نام ہے ایران کا اور تاریخ تشیع کا۔ انہوں نے تقریباً 35 برس کامل، اور اگر مہینوں کو اضافہ کر دیں تو ملا کر تقریباً 40 برس اپنی زندگی کی جوانی سے لے کر اپنی پیری تک ایک بہت بڑی قربانی دی اور خدمت کی ہے مذہب تشیع کی۔ کیا قربانی کی؟ کہ صاحب آیت اللہ امینی نے 35-40 برس پوری دنیا کی سیر کی ہے، پوری دنیا کی سیر۔ کیا کرتے تھے؟ مولا کائنات کی خلافت بلا فصل ہونے پر اگر کہیں کسی کتاب میں کسی فرقے کے یہاں کوئی بھی بات لکھی ہو تو یہ اس کو ایک جگہ پر جمع کر لیتے تھے۔ 35-40 برس پوری دنیا میں بس انہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، پہنچ جاتے تھے، اس کو نوٹ کرتے تھے۔ اس ملک ہندوستان بھی آئے، 6 مہینے شہر لکھنؤ میں بھی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بہت سی چیزیں جمع کی۔ 40 برس کے بعد انہوں نے پورے مجموعے کو نام دیا، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الغدیر، 20 جلد کی یہ کتاب ہے۔ 11 جلدوں میں مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کے تمام شواہد، اور 9 جلدوں میں مولا کائنات کی ولایت کو اس میں آپ نے درج کیا ہے۔ بہت بڑا نام ہے یہ الغدیر کتاب، آج اردو میں بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا۔ بہت بڑا کارنامہ ہے پچھلے 100 برس میں، البتہ ہمارے دوسرے علماء نے بھی اور عظیم کارنامے انجام دیے، مگر ادھر 100 برس میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا کام ہے۔ آیت اللہ امینی کا یہ شاہکار جب دنیا میں مشہور ہوا تو ایران کی بنیاد پر آیت اللہ امینی کی جگہ جگہ پذیرائی ہونے لگی، لوگ بلاتے تھے، اعزاز کرتے تھے، تکریم ہوتی تھی اور ان کے کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ جس شہر کے رہنے والے تھے اس شہر کے امام جمعہ کو، جن کا تعلق اس مسلک سے نہیں ہے، ہمارے مسلک سے نہیں، دوسرے مسلک سے تعلق تھا، ان کو معلوم یہ ہوا کہ صاحب علماء تشیع میں امینی نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے جس کی بنیاد پر شہر کا نام روشن ہوا، ملک کا نام روشن ہوا۔ تو امام جمعہ کہتے ہیں کہ ویسے تو میرا مسلک ان کا مسلک نہیں ہے، لیکن چونکہ بہرحال خدمت تو کی ہے، علمی خدمت کی ہے، لہٰذا ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شہر کا امام جمعہ آیت اللہ امینی سے ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات میں ہاتھوں کو چوما اور سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اور فوراً امام جمعہ نے کہا کہ قبلہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک شام میں، یعنی ایک رات کے کھانے میں آپ کے لیے
ہم پذیرائی کریں اور دسترخوان بچھائیں، آپ ہمارے گھر میں آئیں، ہمارا گھر بابرکت ہو جائے۔ ہم یوں تو آپ کے عقیدے والے نہیں ہیں، لیکن بہرحال مولا کائنات علی کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اور ان کے لیے آپ نے پوری جوانی ختم کر دی، تو ہم ثواباً آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ امینی نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے، اللہ اس عقیدے کو قبول کرے، تمہاری محبت ہے، بہت شکریہ، لیکن یہ دعوت نہ کرو، تمہاری ایسے دور سے دوستی اچھی ہے، دعوت نہ کرو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ دعوت پہ بلاؤ گے، اور میں نے جس کام کے لیے پوری زندگی اپنی خرچ کی ہے، اگر کہیں وہ مسئلہ کچھ آ گیا اور میں کوئی بات کہوں گا تمہیں برا لگ جائے گا، اچھے خاصے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، کوئی مذہبی بات تھوڑی ہوگی، وہاں پر بس کھانا بچھایا جائے گا، آپ کھانا کھائیے گا اور چلے جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یقین ہو گیا کہ کوئی دینی بات نہیں ہوگی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کھانے کی دعوت رد نہیں کرنا چاہیے بار بار جب بلایا جائے۔ امینی نے اس بات کو قبول کیا۔ وقت طے ہوا، دن طے ہوا، دن گزرے، وقت گزرا، معینہ وقت کے اوپر آیت اللہ امینی میزبان کے گھر کی طرف بڑھے۔ دق الباب کیا، دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس کے بعد ایک بڑا سا ہال ہے۔ کہا مولانا بسم اللہ۔ امینی آگے آگے بڑھتے ہیں، چھوٹے سے کمرے کو پار کرتے ہوئے جو بڑے سے ہال میں گئے تو کیا دیکھا؟ بیچ میں دسترخوان لگا ہوا ہے، مرغن غذائیں سجی ہوئی ہیں، 40 حفاظ حدیث دسترخوان کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور 40 حفاظ حدیث دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جسے قرآن حفظ ہو، حافظ حدیث وہ ہوتا ہے جسے کم سے کم 1000 پیغمبر کی حدیثیں یاد ہو، یعنی کم سے کم 80,000 حدیثوں کے حفظ کرنے والے علماء اس دسترخوان پر موجود۔ آیت اللہ امینی نے علماء کو دیکھا، میزبان سے کہا کہ دیکھو پہلے ہی بات ہو گئی تھی، کوئی دینی بات نہیں ہوگی، کوئی مسلک والی بات نہیں ہوگی، یہاں تم نے 80 بلا رکھے ہیں تاکہ یہ مجھ سے بحث کریں، اچھے خاصے تعلقات خراب کر رہے ہو، میں یہ دعوت قبول نہیں کروں گا۔ میزبان نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا قبلہ کوئی بحث نہیں ہوگی، کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں آپ ان کو پہچان لیں یا آپ کو پہچان لیں، جیسے آپ کی دعوت ہے ویسی ان کی دعوت ہے، یہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء ہیں جن کو آپ کے اعزاز میں یہاں بلایا گیا ہے، کوئی مذہبی بات نہیں ہوگی۔ آیت اللہ امینی کو بھروسہ ہو گیا، بیٹھ گئے دسترخوان پہ۔ اچھا دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد آداب دسترخوان میں یہ ہے کہ اگر پہلی غذا روٹی کی صورت میں آ جائے تو پھر کسی اور غذا کا انتظار نہ کرو، فوراً اپنا ہاتھ بڑھا دو اگر میزبان نے بسم اللہ کہہ دیا۔ آیت اللہ امینی نے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور تاریخ سے تاریخ ملائیے کہ جب جب موسیٰ جیسے خدائی بندوں نے دسترخوان پر ہاتھ بڑھایا ہے تو فرعونی نمائندوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جادوگروں کو بھیجا ہے۔ امینی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ابھی چاہتے تھے کہ کھانا شروع کریں، ایک عالم اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ماشاءاللہ 82 علماء یہاں موجود ہیں، 80 حفاظ حدیث، ایک آپ جیسا محقق اور ایک امام جمعہ، اتنے علماء یہاں موجود ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس مجلس میں تھوڑی سی نورانیت پیدا کر دی جاتی۔ اور نورانیت کیسے پیدا ہوگی کہ ہم 80 میں سے ہر کوئی اپنے اپنے مقام سے کھڑا ہو اور پیغمبر کی ایک حدیث بیان کر دے تاکہ اس مجلس کو زینت مل جائے، ہر کوئی ایک حدیث سنائے، مجلس کو زینت مل جائے۔ اور میں کہتا ہوں یہ 80,000 حدیثیں حفظ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر پیغمبر کی یہ ایک حدیث حفظ کر لی ہوتی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو، پیغمبر کی حدیث سے نہیں ذکر علی سے زینت دی جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث سے زینت بخشی جائے گی۔ آیت اللہ امینی نے فوراً میزبان سے کہا کہ دیکھو دینی باتیں شروع ہو گئی، پہلے ہی کہا تھا کھانے کی بات ہوگی، کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہوگا، اب یہاں 80 حدیثیں سنائی جائیں گی، میں اختلاف کروں گا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہو، پیغمبر نے یہ کہا ہے، اچھا خاصا کھانا خراب ہو جائے گا۔ تو اب تھوڑا سا میزبان بھی اس کی تیوریوں پہ بل چڑھے گا، کیا مولانا لڑائی جھگڑا اور اختلاف کی بات کر رہے ہیں، کون آپ سے بحث کر رہا ہے؟ وہ اپنی حدیث سنا رہے ہیں، وہ اپنی حدیث سنا رہے ہیں، آپ اپنی حدیث سنائیے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو قبول کرنا ہے قبول نہ کریں، قبول کریں نہیں کرنا ہے نہ کریں، ان کو سنانے دیجیے۔ آیت اللہ امینی سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری پلاننگ ہوئی ہے، آیت اللہ امینی کو بٹھایا جائے اور 35 برس میں جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے اس کو ایک خدا نخواستہ جلسے میں خدشار کر دیا جائے۔ اچھا جب یہ سمجھ لیا تو امینی علی کی وکالت کرنے والے عالم کا نام ہے، اور علی کی عادت یہ ہے کہ میدان پر نہیں آئے تو نہیں آئے، اور اگر آ گئے تو پھر میدان چھوڑ کر جاتے نہیں۔ آیت اللہ امینی نے کہا کہ اچھا اب جب تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، پھر سنا لو جس کو جو سنانا ہے، مگر میری بھی شرط ہے، جب تم سناؤ گے تو میں بھی سناؤں گا۔ کہاں بسم اللہ، یہ اپنی سنائیں گے آپ اپنی سنائیے گا؟ کہ نہیں صرف سناؤں گا نہیں، جب میں پیغمبر کی بس جلدی سے سن لیں، جب میں پیغمبر کی حدیث سناؤں گا تو ان 80 میں سے ہر ایک سے پوچھوں گا کہ بتاؤ پیغمبر نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، پیغمبر کی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ یعنی تمہارے عقیدے کے اعتبار سے اگر پیغمبر نے وہ نہیں کہا تو انکار کر دینا، باتیں ختم ہو گئی، میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر تم نے یہ کہا کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے
تو پھر میرے سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا یہ تو چاہیے ہی رہے تھے کہ مذہبی مناظرہ شروع ہو، سوالات و جوابات ہو۔ سب نے کہا مولانا بالکل آمادہ ہیں، آپ کہیے، ہمارے عقیدے میں ہوگی تو ہم تائید کریں گے، ورنہ تردید کر دیں گے، جو سوال کرنا ہے کریے، ہم بھی سوال پوچھیں گے۔ کہا بسم اللہ۔ میدان سجا علمی، تو وہ ایک کھڑے ہوئے، کہا کہ وہ قال قال رسول اللہ، پیغمبر نے یہ کہا، اور ایک حدیث سنائی، سب نے تائید کی اور یہ بیٹھ گئے۔ دوسرے کھڑے ہوئے، پیغمبر نے یہ کہا، تیسرے کھڑے ہوئے، 5ویں 10ویں 30ویں 50 80 کے 80 علماء نے پیغمبر کی حدیثیں سنائی۔ آیت اللہ امینی کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ نہ مجھے انکار کرنا ہے، مجھے تائید کرنی ہے، مجھے تو اپنا مسئلہ رکھنا ہے۔ کہ تم لوگوں کو وعدہ یاد ہے؟ کیسا وعدہ؟ کہ میں جو حدیث سناؤں گا 80 میں سے 80 سے یہ اقرار لوں گا کہ بتاؤ پیغمبر نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ کہاں ہمیں یاد ہے، آپ سنائیے۔ آیت اللہ امینی مسکراتے ہوئے اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قال رسول اللہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ پیغمبر اسلام نے بار بار کہا ہے کہ جو انسان، جو مسلمان، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تم بتاؤ، کہا ہے کہاں؟ پیغمبر نے کہا یا تم میں سے کوئی ایک سردار بن جائے جو سب سے بڑا عالم ہو، تاکہ میرے سوال اس سے ہوں اور سب اس کو قبول کر لیں۔ سب نے جلدی سے طے کیا کہ کون ہمارا سردار بنے گا۔ اچھا جلدی سے یہ طے کرنا کہ کون سردار بنے گا، یہ تو اتنی جلدی طے ہوتا ہے کہ پیغمبر کیا وصال ہو اور یہ طے ہو کہ کون سردار بنے گا۔ لہذا جیسے ہی یہ کہا کہ صاحب سردار کون بنے گا، تو ایک شخص جو سب سے عمر دراز تھے اور ریش دراز تھے وہ کھڑے ہوئے، صاحب میں سب کی طرف سے ذمہ داری لیتا ہوں، آپ پوچھیے جو پوچھنا ہے۔ آیت اللہ امینی نے کہا کہ دیکھو پھر سے پوچھتا ہوں، پیغمبر نے کہا ہے؟ کہا بالکل کہا ہے۔ کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر جاہلیت کے موت مرنا ہوتا ہے تو پیغمبر کے بعد پیغمبر کی اکلوتی بیٹی صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں پہچانتی تھی؟ پہچانتی تھی یا نہیں پہچانتی تھی؟ اب کس مسلمان میں یہ مجال ہے معاذ اللہ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ بی بی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتی تھی؟ سوال ہوا تو ان کا کیسی بات کرتے ہیں مولانا، اگر پیغمبر کی بیٹی امام کو نہیں پہچانے گی تو کیا ہم اور آپ پہچانیں گے؟ وہ بذات الرسول ہے، وہ تطہیر کا مرکز ہے، اور جتنے فضائل یاد تھے سب سنائے، فاطمہ نہ پہچانے کی تو کون؟ یقیناً پہچانتی تھی۔ کہا تم 80 کے 80 ان سے متفق ہو کہ بی بی پہچانتی تھی؟ کہاں بالکل متفق ہیں، بی بی اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی۔ آیت اللہ امینی نے کہا کہ اگر پہچانتی تھی، انکار کر دیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، تائید کی ہے تو اب تیسرا سوال ہے۔ کہاں سوال کریے کہ یہ بتاؤ کہ اگر فاطمہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی تو پھر فاطمہ کا امام کون تھا؟ اب بتائیے فاطمہ کا امام کون تھا؟ کیا جواب دیں کہ فاطمہ کا امام کون ہے؟ اگر یہ جواب دیں کہ فاطمہ کا امام وہ ہے جسے ووٹنگ کے ذریعے امام بنایا گیا، تو پھر آیت اللہ امینی کہیں کہ صاحب یہ کیسی معرفت امامت ہے کہ امام بھی مان رہی ہیں اور سلام کا جواب بھی نہیں دے رہی ہیں۔ ایسا توجہ ہو آپ، ہے نا؟ پیغمبر اسلام کے بعد بی بی دو عالم نے جواب نہیں دیا، اور اپنے جواب نہ دینے سے قیامت تک کے لیے اعلان کیا کہ میں ان کو مومن ماننا تو چھوڑو، میں مسلمان بھی نہیں مانتی، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ فاطمہ الزہرا کسی واجب کا انکار نہیں کریں گی، جواب نہیں دے رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسئلہ ہے۔ تو اب یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ فاطمہ کا امام وہ ہے، تو اب کیا کہیں کہ فاطمہ کا امام وہ ہے جسے پیغمبر نے کبھی ذوالعشیرہ میں امام بنایا ہے، کبھی پیغمبر نے اسے غدیر میں امام بنایا ہے، اور کبھی واقعہ قرطاس میں امام بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ جواب دیں کہ فاطمہ کا امام وہ ہے جسے غدیر میں پیغمبر نے اپنا جانشین بنایا، تو آیت اللہ امینی فوراً سوال کریں گے کہ بتاؤ کہ جب فاطمۃ الزہرا کا امام علی ہے تو تم 2 رکعت کے مسلمان کا امام کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب پیغمبر کی بیٹی کا امام وہ ہو، کاش متوجہ ہو آپ، پیغمبر کی بیٹی کا امام تو علی ہے، تو پھر کس کو حق یہ ہے کہ بیٹی کا امام کوئی ہو اور امت کا امام کوئی؟ تو کیا جواب دیتے؟ سناٹا، بالکل ویسے ہی جیسا یہاں چھایا ہوا ہے۔ کتنی دیر تک؟ صلوات بھیجے پر محمد و علیہ۔ 80 حفاظ حدیث بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ فاطمہ کا امام کون ہے۔ 20 منٹ تک سناٹا ہے۔ 21ویں منٹ پر اس حال کے چھوٹے دروازے کو اس کے پاس بیٹھے ہوئے سب سے پہلے حافظ نے دیکھا، دروازے کی طرف قدم بڑھائے، دوسرے نے پہلے کی تعصی کی، تیسرے نے دوسرے کی، چوتھے نے تیسرے کی۔ ہوا یہ کہ 80 کے 80 اس چھوٹے دروازے سے باہر، دسترخوان خالی، آیت اللہ امینی بیٹھے،
فاطمۃ الزہرا کا حق آشکار کرنے کے بعد، مولا کائنات کی ولایت کو پہنچانے کے بعد، گویا توحید کو کامل کرنے کے بعد، ذوالعشیرہ سے ذوالعشیرہ کو ملایا، دسترخوان پر اکیلے بیٹھ کر نمک کھایا۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ۔ یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ ایک عقیدہ امامت اور ایک عقیدہ ولایت اور ایک جو خلافت ہے بلا فصل امیر المومنین، یہ ایک عقیدہ فاطمۃ الزہرا نے 75 سے 95 دنوں میں ہم تک پہنچا دیا کہ ان 95 دنوں کے ذریعے قیامت تک اگر کسی کے سینے کے اندر انسانی دل دھڑکتا ہے اور اس کی آنکھوں کے اوپر تعصب کی اینک نہیں چڑھی ہے تو فاطمہ کی سیرت سے مسلمانوں کی سیرت کو ملائے تاکہ حقیقی امام کا عرفان حاصل ہو جائے۔ یہ فاطمۃ الزہرا جن کی کل شب ولادت ہے اور پرسوں ولادت ہے، آپ غور فرمائیں کہ بی بی یہ جو باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے گئی ہیں، یہ جو دربار میں گئی ہیں، یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی مال دنیا کی بنیاد پر تھوڑی ہے۔ اگر فاطمہ کو فدق مل بھی جاتا تو جس فاطمہ نے اپنی اختیاری صورت میں کبھی فدق کے ایک خرمے کو اپنے اوپر استعمال نہ کیا ہو، وہ مل جانے کے بعد کیا استعمال کرتی؟ پوری آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب سے پیغمبر نے فاطمہ کو یہ باغ فدق دیا تھا، ایک خرمہ بی بی نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ بی بی کوئی معاذ اللہ نعوذ باللہ درختوں کے لیے نہیں آ رہی، بی بی اپنے بعد ایک معیار چھوڑ کر جانا چاہ رہی ہیں کہ اگر پیغمبر کے بعد تمہیں ہدایت چاہیے، پیغمبر کے بعد ادامہ نبوت اور رسالت کا راستہ تلاش کرنا ہے، تو دیکھو فاطمۃ الزہرا کس راستے پر ہے۔ لہٰذا یہی ایک وجہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں سوال بھی ہوتا ہے، بس آخری بات، کہ پیغمبر کے بعد عقیدہ امامت کو لے کر، اس عقیدہ امامت کو لے کر جتنی حساس فاطمۃ الزہرا نظر آتی ہیں، جتنی حساس مولا کائنات، یقیناً یہ ان کا حق ہے، مگر جو قربانیاں فاطمۃ الزہرا دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، مولا کائنات بہرحال ان کے پیچھے نظر آئیں گے قربانی دینے کے معاملے میں، کہ اس ایک عقیدہ امامت کے لیے بی بی نے حضرت محسن کی شہادت کو قبول کر لیا، اس ایک عقیدے کے لیے بی بی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مولا کائنات کی جگہ حضرت زہرا کیوں میدان عمل میں ہے؟ اس کا جواب بھی بی بی نے دیا ہے۔ قبرستان احد میں جب محمود ابن لبید نے پوچھا کہ بی بی کیا واقعی پیغمبر اسلام نے اپنے بعد ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا اور کسی کو جانشین نہیں بنایا اور ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ تو بی بی نے کہا کہ محمود تم یہ پوچھ رہے ہو جبکہ غدیر میں تم بھی موجود تھے، پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں اپنے بعد ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ تو محمود فوراً کہتا ہے کہ بی بی اگر یہ بات اتنی واضح ہے، اتنی واضح ہے، تو پھر مولا کائنات تلوار نکال کر اپنا حق واپس کیوں نہیں لیتے؟ اور فرمائے یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ 14 صدی پہلے بی بی نے جواب دیا، کہا محمود تمہیں پیغمبر کی وہ حدیث یاد نہیں ہے، مثل الامام مثل الکعبہ اذ تؤتی ولا تاتی، امام کی مثال کعبے کی سی ہوتی ہے، امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، لوگوں کو کعبے کے پاس آنا پڑتا ہے۔ جیسے جب جو کوئی چاہتا ہے نا کہ طواف کرے، حج کرے، عمرہ کرے، تو کعبہ اس کے دروازے پر نہیں آئے گا، لوگوں کو کعبے کے پاس جانا پڑے گا۔ پیغمبر نے فرمایا امام کی مثال کعبے کی ہے، اگر لوگوں کو ہدایت چاہیے تو انہیں آستانہ امامت پر آنا ہوگا، امام کسی کے دروازے پہ جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں اس مسئلے کو لوگوں کے درمیان رکھنے کی ذمہ داری فاطمۃ الزہرا کی ہے، اس لیے کہ میں بضعۃ الرسول ہوں، میں رسالت کا حصہ ہوں، میں نبوت کا حصہ ہوں، میں عصمت و طہارت کا حصہ ہوں، میں امامت کی پشت پناہی کروں گی، اور اس عقیدے کو قیامت تک کے لیے اجاگر کرنا ہوگا تو میں ساری قربانیاں دینے پہ آمادہ ہو جاؤں گی۔ اور کیسی قربانی؟ کہ جس بی بی کو اپنے باپ پر رونا اگر آ جائے تو رونے کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، دن میں روئیں یا رات میں آنسو بہائیں، اور جب بی بی وقت بدلیں گی تو کہا جاتا ہے رات میں آنسو نہ بہائیں، نیندوں میں خلل پڑتا ہے، دن میں آنسو بہائیں۔ اور فاطمۃ الزہرا کا رونا جب برداشت نہیں ہوتا تو اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر کے مزار پر بھی رونے نہیں دیا گیا ہے۔ یہ آخر مسلمان، مجھے ایمانداری سے بتایا، ختم کر رہا ہوں مجلس کو، کسی ایک خاتون کے اپنے گھر میں رونے سے کتنوں کی نیندیں حرام ہو سکتی ہیں؟ بھائی میرے گھر میں میری زوجہ اگر آنسو بہا رہی ہو، رو رہی ہو، اس سے کس کو پریشانی ہوگی؟ اگر کوئی بی بی ایک صحرا میں جا کر، ایک ریگستان میں جا کر، ایک قبر کے اوپر جا کر آنسو بہائے تو اس سے کسے پریشانی ہوگی؟ فاطمۃ الزہرا کے رونے سے نہ کسی کے کاروبار پہ فرق پڑتا تھا، نہ کسی کی نیند میں خلل پڑتا تھا، مگر یہ جانتے تھے مسلمان کہ اگر فاطمہ کے آنسو تاریخ میں درج ہو گئے تو ایک انصاف پسند مسلمان قیامت تک پوچھے گا ضرور کہ ان آنسوؤں کا ذمہ دار کون ہے۔ لہذا کوشش یہ ہے کہ فاطمہ کے آنسو تاریخ میں درج نہ ہونے پائے، بقیہ میں رونے کی اجازت نہیں ہے۔
فاطمہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے قبرستان احد میں حضرت حمزہ کی مزار پر جا کر روتی ہیں، اجرکم اللہ۔ مگر جب حضرت حمزہ کی مزار پر روتی ہیں، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب بی بی کے پہلو پر دروازہ نہیں گرایا گیا تھا، جب حضرت محسن کی شہادت نہیں ہوئی، مگر جب ہجوم دروازے پر آیا اور بی بی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا، پھر بی بی گھر کے باہر قدم نکال ہی نہ سکی، اجرکم اللہ۔ اور ان 75 یا 95 دنوں میں اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنی مصیبتیں کہ وہ مشہور مرثیے کا ایک شعر آپ سنتے ہیں نا، صبت علیہ مصائب اللو والنہار صبت علی الیام سرن لیالی بابا۔ آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دنوں پر یہ مصیبتیں پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے، اجرکم اللہ۔ عزیزو، جس شہید کے ایصال ثواب اور یاد کے لیے اس مجلس اعزا کو منعقد کیا گیا ہے، اس کی زندگی جب آپ دیکھیں گے، اس کی قربانی دیکھیں گے، اس کے مصائب اور آلام، اس کے اوپر ڈھائے گئے ظلم کو جب آپ پڑھیں گے تو کلیجہ حلق سے باہر آ جاتا ہے۔ مگر یہ ظلم محدود ہیں، مگر یہ مصائب محدود ہیں۔ فاطمہ کے اوپر اس ولایت کی بنیاد پر، اس عقیدہ خلافت بلا فصل کی بنیاد پر جو مصیبتیں ہوئی ہیں، اگر ان کو دیکھنا ہے تو پھر ہمیں کربلا کو دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ ہم سب سے زیادہ مصیبتوں میں کربلا سے نزدیک ہیں۔ جب ہم مصیبت کربلا کی سنتے ہیں نا تو ہمارا دل مزمحل ہو جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ مگر مجھے ایمانداری سے بتائیے، جب آپ شہدائے کربلا کی مصیبتیں سنتے ہیں تو وہ ایک مصیبت ہے جو سب میں مشترک ہے کہ یہ سب کے سب 3 دن کے بھوکے تھے، یہ سب کے سب 3 دن کے پیاسے تھے، یہ ایک مصیبت تو سب کے یہاں پائی جاتی ہے۔ مگر اس کے بعد ہر شہید کی مصیبت انفرادی ہے۔ مثلا حضرت علی اکبر کے مصائب جب سنیں گے نا تو یہ ایک ہی بات ہے جو ہمیں بے چین کرتی ہے۔ کون سی بات؟ کہ جب کڑھیل جوان میدان کارزار میں آیا اور بوڑھا باپ کڑھیل جوان کی میت پر پہنچا، اکبر کو ہاتھوں کو سینے پہ رکھے ہوئے دیکھا تو کہا میرے لال کیا چھپا رہے ہو؟ اور یہ کہنے کے بعد جب ہاتھوں کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ برچھی کی انی سینے میں پیوست ہو گئی ہے۔ جب آپ سنتے ہیں کہ حسین 2 زانو ہو کر بیٹھے، ہاتھوں کو اکبر کے سینے کی طرف بڑھایا، برچھی کی انی کو نکالا تو کلیجہ برچھی کی انی میں الجھ کے باہر آ گیا۔ عزیزو، یہ وہ مصیبت ہے، یہ وہ مصیبت ہے کہ جو ہمارے دل کو بے چین کر دیتی ہے، جو ہمیں مضطرب کر دیتی ہے۔ یہ اکبر کی مصیبت ہے نا۔ آئیے اب حضرت عباس کی کون سی مصیبت بے چین کرتی ہے؟ جب ہم سنتے ہیں کہ سقا مشکیزے کو لے کر دریائے فرات کی جانب بڑھا تو ایک تیر ایک بازو پر لگا، دوسرا تیر دوسرے بازو پر لگا، تو یہ وہ مصیبت ہے جو ہمیں بے چین کرتی ہے۔ اور جب تیسری مصیبت حضرت قاسم کی سنتے ہیں کہ 13 برس کا نوجوان میدان کارزار میں ہے اور جنازے کو نہیں بلکہ زندہ قاسم کے بدن اطہر کو گھوڑوں سے رون دیا گیا تو ہمارا دل مزمحل ہو جاتا ہے۔ مگر مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اکبر کا سینہ اور سینے کے اندر پایا جانے والا کلیجہ تو نکل کر باہر آیا، یعنی اکبر کے سینے کی ہڈیاں تو ٹوٹی مگر بازو کے اوپر تیر تو نظر نہیں آتے، زندگی میں لاشا کچلا ہوا تو نظر نہیں آتا۔ عباس کی مصیبتوں میں بازو پر آپ کو تیر تو نظر آئیں گے مگر زندگی میں لاشا کچلا ہوا تو نظر نہیں آتا۔ قاسم کا لاشا کچلا ہوا تو نظر آئے گا مگر سینے کے اوپر اور بازوؤں کے اوپر تیروں کے نشان تو نظر نہیں آتے۔ مگر آئیے یہ ساری مصیبتیں اگر ایک ہی جگہ تلاشنی ہو تو پیغمبر کے مدینے میں چلیے، فاطمۃ الزہرا کا دروازہ ہوگا۔ کربلا کی ہر مصیبت فاطمۃ الزہرا کے وجود پر نظر آئے گی۔ یہ ملعون فاطمہ کے دروازے پر پہنچے، تاریخ بتاتی ہے دروازے کو فشار دیا، دروازہ فاطمۃ الزہرا کے اوپر گرنے لگا۔ مگر جب یہ دروازہ فاطمہ پر گرا تو اس دروازے میں ایک آہنی میخ ہے یا ایک ایسی چوب ہے یا ایک ایسی کیل ہے جو فاطمۃ الزہرا کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گئی، اور میدان کربلا میں تیر بازوئے عباس میں پیوست ہوئے، مدینے میں میخ در فاطمۃ الزہرا کے سینے میں پیوست ہوئی۔ اب آئیے دوسری مصیبت کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پہلو پہ دروازہ گرا تو بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ میدان کربلا میں اکبر کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی، مدینے میں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مگر مصیبت تمام نہ ہوئی، جب دروازہ فاطمہ پر گرا تو ترتیب کچھ یہ تھی کہ فاطمہ زمین پر گری، فاطمہ پر دروازہ گرا اور دروازے پر 40 ملعون سوار ہوئے۔ گویا فاطمۃ الزہرا کے گھر میں فاطمہ کے جسم اطہر کو روندا گیا، قاسم گل بدن کربلا میں پامال ہوا۔ نہ
نبی کی لخت جگر مدینے میں پامال ہو رہی ہے. صبت علیہ مصائب اللہ والنہا صبت علی مصرن لیالیا. اے میرے بابا ان 95 اور 75 دنوں میں وہ مصیبتیں پڑی اگر روشن دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید ثالث آیت اللہ علامہ قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ اور اس مزار کے اطراف میں مدفون تمام علماء زعماء خطبہ شعراء اور عام مومنین کی ارواح کو حساب فرما. السلام علیکم عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشمس. السلام علیکم انیس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.